الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ طیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عین راہ اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی عاشق حسین نے کیا خوب کہا ہے کہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا۔ اور بے مثل حسین کا کنبہ کیوں نہ ہو جس کنبے کا بانی محمد عربی ہو، جس کنبے کا والی علی مرتضیٰ ہو، جس کنبے کی خاتون سیدہ کائنات ہو، اس کنبے کا نام کنبہ حسین ہے۔ بے مثل کے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ اور کیا خوب کہتے ہیں کہ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل ذکر تاجدار کربلا اور حرمین شریفین کی زیارت کو جانے والے جو لوگ ہیں، ان کے شکرانے کے طور پر اس خوشی کے موقع پر حسین ابن علی اور حسین ابن علی کے خاندان کا تذکرہ یہاں پڑھا جائے گا، ان کی منقبتیں پڑھی جائے گی۔ اور آپ تمامی حضرات کو یہ بھی معلوم ہے کہ خطابت کے طور پر ہمارے استاذ گرامی استاذ القرہ حضرت علامہ و مولانا عبدالرحیم صاحب احمد برکاتی اپنا پرجوش اور پروقار اور مصلحانہ بیان آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے والے تھے، لیکن کچھ اذیتوں کے باعث وہ یہاں حاضر نہ ہو سکے۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم، آج ان کا یہ ناچیز شاگرد جو کچھ بھی بولے گا انہی کا صدقہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو جو کچھ تصور کرتے ہیں بفضلہ تعالیٰ انہی کا صدقہ ہے۔ ہم تو کہاں کے کہاں تھے، لیکن اس کے قابل استاذ گرامی عبدالرحیم صاحب احمد برکاتی نے ہمیں بنایا ہے۔ تو آپ ان کی کمی محسوس نہ کریں، انشاءاللہ جو بھی بیان کروں گا ان کو اپنے دل میں بسا کر اور آپ کی دھڑکنوں کو
سمجھتے ہوئے کہ جو عبدالرحیم صاحب برکاتی کے بیان کے لیے آپ کے دھڑکنیں تڑپتی ہیں اسی کو انداز پیش کرتے ہوئے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں ذکر حسین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو ذکر حسین سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا کر دے۔ اب دیکھیں اس آیت مطہرہ میں ہمیں دو چیز سمجھنی ہے اور وہ دو چیز کیا ہیں؟ یہاں اہل بیت سے مراد کون ہے؟ نبی کے گھر والوں سے مراد کون ہے؟ اور دوسری چیز رجز، رجز یعنی ناپسندیدہ چیز، اس کے حوالے سے ہمیں چند باتیں سماعت کرنی ہے، پھر انشاءاللہ منقبت حسین کو ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا کر دے۔ اب یہاں دیکھیں جو رجس کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو جب رجس لفظ کی مفسران اعظام نے تفسیر کی تو یہ بیان فرمایا یعنی گناہوں سے دور کر دے، ناپاکی سے دور کر دے، گندگی سے دور کر دے، ہر نجیس چیز سے دور کر دے، ہر ناپسندیدہ چیز سے دور کر دے۔ تو اس سے پتا چلا جو نبی کے گھر والے ہیں، جو نبی کے گھر والے ہیں اس سے اللہ نے ہر ناپاکی کو دور فرما دیا ہے۔ اور اس کی ترجمانی میرے امام یوں کرتے ہیں، میرے امام کہتے ہیں تیری نسلیں پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہر رجس کو دور کر دیا، ناپسندیدہ چیز کو دور کر دی۔ یہ تو تفسیر کی روشنی میں ہمیں سمجھی، لیکن ابو الوفا قاری نے کیا مست بات پیش کی، کیا اندازہ پیش کیا ہے حضرت ابو الوفا قاری نے۔ لکھتے ہیں کہ ایک خاتون تھی، اس نے عباسی خلیفہ کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب دیکھیں ہمیں لفظ رجس سمجھنا ہے کہ اللہ نے نبی کے گھر والوں سے ناپسندیدہ چیز کو کس طرح دور کیا۔ خلیفہ عباسی کے دور میں ایک خاتون تھی کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ کہتی میں نبی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، استغفر اللہ۔ جب اس کے حوالے سے عباسی خلیفہ کو پتا چلا کہ خاتون ہے میرے شہر میں کہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہی اور کہہ رہی مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، تو بادشاہ نے اپنے ملازموں سے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس خاتون کو پکڑ کے لاؤ کہ جو نبوت کی دعوے دار ہیں۔ تو عباسی خلیفہ کے دربار میں اس خاتون کو پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ جیسے ہی لایا گیا اس خاتون سے بادشاہ نے پوچھا کہ خاتون بتا تو کیا کہتی ہے؟ کہا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو عباسی خلیفہ کہتا ہے کہ تو نے نبوت کا جو دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹا دعویٰ ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کو محمد عربی پر ختم کر دیا ہے، محمد عربی پر بند کر دیا ہے۔ یہ تو پتا چلا کہ تو دعوے دار ہے بلکہ جھوٹی دعوے دار ہے، لیکن تو ذرا یہ تو بتا کہ تو کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے اور کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ میں اہل بیت نبوت کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، میں سید زادی ہوں، علی مرتضیٰ کی بیٹی ہوں، سیدہ کائنات کی بیٹی ہوں۔ بادشاہ حیران ہوا، پریشان ہوا اور کہا ہے جھوٹی، تو اپنے آپ کو شہزادی رسول کہتی ہیں، کبھی بھی شہزادی رسول نبوت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتی۔ اب بات یہ ہے کہ تو دعوے دار ہے آل رسول ہونے کی، اہل بیت کے گھرانے میں سے ہونے کی، تب اس کی شناخت بھی کی جائے کہ تو کس طرح اہل بیت کے خاندان سے، نبی کے گھرانے سے ہیں۔ تو جب بادشاہ نے اپنے غلاموں سے اور اپنے دربار میں بیٹھنے والوں سے کہا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کر رہی ہے، اپنے آپ کو نبی کہہ رہی ہے اور سید زادی بھی کہہ رہی ہے، ہمیں یہ تو پتا چلا کہ یہ نبی ہو نہیں سکتی، لیکن اب یہ پتا کیسے لگائے کہ یہ سید زادی ہے؟
کیسے پتہ لگائیں؟ تو عباسی خلیفہ کے دربار میں ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ فکر نہ کر، ہمارے شہر میں ایک آل رسول رہتے ہیں، نبی کے گھرانے والے رہتے ہیں، جن کا نام علی بن حسین ہے، جس کا نام محمد بن حسین ہے، ان کو بلایا جائے اور دکھایا جائے کہ جو یہ عورت دعوے دار ہے وہ اپنے دعوے میں سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ اس سید زادے کو بلا کر لاؤ۔ پھر اس سید زادے کو بادشاہ کے دربار میں بلا کر لایا گیا۔ بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے اس سید زادے کی تعظیم کی، ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا، ان کی پیشانی کو چوما، اور جس منصب پر وہ بیٹھا ہوا تھا اس کے قریب میں اس سید زادے کو بھی بٹھایا اور کہا، او سید صاحب ذرا یہ بتاؤ کہ جو آپ کے سامنے عورت ہیں وہ نبوت کا دعویٰ بھی کرتی ہیں، لیکن ہمیں پتا چل گیا کہ نبی تو یہ ہو نہیں سکتی کہ اللہ نے واضح طور پر قرآن میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس کے حوالے سے ارشاد فرما دیا ہے۔ اب یہ نبی نہیں ہو سکتی، لیکن اپنے آپ کو یہ سید زادی کہتی ہیں، اب اس کی شناخت کیسے کریں، پہچان کیسے کریں، پہچان کیسے کریں؟ تو سید صاحب مسکرانے لگے، کہا کہ اس میں کوئی مشکل بات نہیں۔ کہا کہ کیوں؟ کہ دیکھو تمہارے محل کے اندر فلاں جگہ پر ایک پنجرے کے اندر شیر بندھے ہوئے ہیں، اس پنجرے کے اندر اس خاتون کو ڈال دیا جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سیدہ کائنات کی بیٹی کی اولاد پر ہر نجیس چیز کو دور فرما دیا ہے، ہر ناپسندہ چیز، ہر تکلیف دینے والی چیز کو دور فرما دیا ہے، اس کو پنجرے میں ڈال دیا جائے۔ اگر شیر اسے کھا گئے تو سمجھ لینا کہ یہ سید زادی نہیں ہے، اور اگر شیر قدموں میں جھک گئے تو سمجھ لینا یہ اللہ کے رسول کے خاندان کی شہزادی ہے۔ تو کہا کوئی بات نہیں۔ پھر اس عورت کو پکڑ کر جیسے ہی پنجرے کی طرف لے جایا گیا تو وہ عباسی خلیفہ کے قدموں میں گر جاتی اور کہتی کہ نہ میں سید زادی ہوں، نہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، میں اپنے دعوے میں جھوٹی ہوں۔ پھر بادشاہ نے اسے حکم دیا اپنے ملازموں سے، جاؤ اس خاتون کو پکڑ کر لے جاؤ اور پورے شہر کے اندر اس کا منہ کالا کر کے بتاؤ کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرتی ہے، یہ جھوٹی ہے، اپنے آپ کو سید زادی کہتی ہے، بلکہ یہ جھوٹی ہے۔ سب یہ معاملہ جب ختم ہوا تو کچھ دنوں کے بعد محمد بن حسین رضی اللہ عنہ جو سید زادے تھے، ان کے حوالے سے دربار میں بات چل رہی تھی۔ جیسے دربار میں بات چل رہی تو بادشاہ ان کی تعریفیں کر رہا تھا، ان کے گیت گا رہا تھا۔ تو بادشاہ میں سے کسی نے کہا، اے بادشاہ، جب وہ عورت سید زادی کا دعویٰ کرتی تھی تو محمد بن حسین نے ہمیں جو ترکیب دکھائی، اس ترکیب سے تو ہمیں پتا چل گیا کہ یہ سید زادی نہیں ہے، لیکن اب ہم تو دیکھیں کہ وہ جو محمد بن حسین ہے کیا وہ بھی حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول کے نواسے ہیں یا نہیں، بیٹے ہیں یا نہیں، علی کے گھرانے کے ہے کہ نہیں، سیدہ کے گھرانے کے ہے کہ نہیں، ان کی بھی شناخت کی جائے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں یارو، وہ حقیقی معنوں میں مصطفیٰ جان رحمت کے بیٹے ہیں، وہ علی کے شہزادے ہیں، سیدہ کائنات کے بیٹے ہیں، ان کی شناخت نہیں کرنی چاہیے، ان کا ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کہا کہ ٹرائی تو کرو، ٹرائی کرنے میں کیا جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، محمد بن حسین کو بلا کر لائے جائیں۔ جیسے ہی لایا گیا محمد بن حسین کو ایک تخت پر بٹھایا گیا اور کہا حضرت آپ نے تو بہت اچھی ترکیب بتائی تھی کہ جس سے شناخت ہو گئی کہ وہ نبوت کی دعوے دار سید زادی ہے نہیں، لیکن آپ بھی تو خود سید زادے ہیں، اب آپ بھی بتائیے کہ آپ حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں یا نہیں، آپ بھی اس پنجرے میں جائیے اور ہمیں بتائیے۔ تو جب محمد بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پنجرے کے اندر ڈالنا جانے لگا تھا تو اس سے پہلے اس عباسی خلیفہ نے 3 دن تک شیروں کو بھوکا رکھا تھا، کچھ کھانا نہیں کھلایا تھا، تاکہ جیسے ہی وہ پنجرے کے اندر داخل ہو شیر بھوک کی وجہ سے، شیر پیاس کی وجہ سے ان کی طرف لپکے اور ان کو چیڑ پھاڑ دے۔ لیکن حقیقی معنوں میں جس کی رگوں کے اندر خون علی ہوتا ہے، جس کی رگوں کے اندر سیدہ کا خون ہوتا ہے، شیر کی ہمت کیا ہے، شیر خدا کا جس کی رگوں کے اندر خون ہوتا ہے، وہ شیر بھی ان کے قدموں کا بوسہ لیتے نظر آتے ہیں۔ کس طرح لیتے ہیں؟ محمد بن حسین نے کہا بادشاہ کوئی بات نہیں، ہمارے لیے علی کے بیٹوں کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ کہا کہ چلو دکھاتا ہوں میں تمہیں بھی کہ ہماری رگوں میں کسی عام شخصیت کا نہیں، علی مرتضیٰ کا خون دوڑ رہا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، پنجرے کو کھولا گیا، محمد بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس پنجرے میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی داخل ہوئے بادشاہ نے
جیسے ہی ان شیروں نے ان کی طرف دیکھا، بھاگتے ہوئے گئے، بھاگتے ہوئے گئے، بھاگتے ہوئے جانے کے بعد جیسے ہی قریب گئے پہنچے تو ان کو سونگھنے لگے، ان کو سونگھنے لگے، سونگ کر جیسے ہی چہرے کی طرف دیکھا وہ قدموں میں گر جاتے ہیں، محمد بن حسین کے قدموں کو بوسہ لینے لگتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے اے میرے ملازموں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ سیدہ کائنات کا بیٹا ہے، علی یہ مرتضیٰ کا بیٹا ہے۔ تو پتا چلا اہل بیت سے رجس جو ناپاکی ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، تکلیف دہ چیزیں، اللہ نے زہرا کے بیٹوں سے اس کو دور فرما دیا ہے۔ اب سمجھ لیا رجس کا مطلب واضح طور پر۔ اب آئیے اہل بیت ہی جو یہاں گھر والے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو آج تکلیف ہوتی ہے کیونکہ دل کے اندر اہل بیت کا بغض ہے، اور لوگوں نے آج بہت بڑے فتوے بھی لگائے ذکر علی کرنے پر، لیکن میں کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں؟ ذکر علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا۔ تڑپ کے یہ جتنے علی والے بیٹھے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا۔ لاکھ پہرے لگے ذکر علی کرنے پر، لاکھ پہرے لگے ذکر علی کرنے پر، نعرہ حیدر میری قوم کا بچہ بچہ بولے گا، نعرہ حیدر میری قوم کا بچہ بچہ بولے گا، نعرہ حیدر میری قوم کا بچہ بچہ بولے گا۔ اب دیکھیں اہل بیت، اب اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریباً 40 دن تک سیدہ زہرا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے در پر پہنچ، گھر پہ جاتے، فجر کی نماز جب پڑھنے کے لیے مسجد نبی شریف میں تشریف لے جاتے تو اس وقت سیدہ کائنات کے دروازے پر دستک دیتے اور سلام عرض کرتے، السلام علیکم اہل بیت، السلام علیکم اہل بیت، اے میرے اہل بیت اٹھو اٹھو نماز پڑھو۔ یہ معمول میرے رسول کا 40 دن تک رہا، 40 دن تک رہا، اور ایک روایت کے اندر ہے 8 مہینے تک رہا، ایک روایت کے اندر 7 مہینے تک رہا۔ تو ان روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد محمد عربی کی ذات ہے، یہاں اہل بیت سے مراد علی مرتضیٰ کی ذات ہے، یہاں اہل بیت سے مراد فاطمہ زہرا کی ذات ہے، یہاں اہل بیت سے مراد حسن مجتبیٰ کی ذات ہے، یہاں اہل بیت سے مراد حسین ابن علی کی ذات ہے۔ بیدم بارسی کہہ اٹھے بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اور یارو تم اپنی قسمت پہ ناز کرو، اس پاک پنجے تن کی محبت تمہیں ملی ہے، اور یہ کیسی محبت ہے بتاؤں تمہیں۔ مولا کائنات مصطفیٰ کے بارگاہ میں حاضر تھے، میرے رسول نے فرمایا اے علی میں، تڑپ کے دیئے سبحان اللہ، اے علی میں، تمہاری بیوی، تمہارے دونوں بیٹے سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور ہم علی سے محبت کرتے ہیں، ہمارے علی نے ہمیں اس وقت بھی نہ چھوڑا کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میرے محبت کرنے والوں کو میں چھوڑ دوں۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہ ہم 5 جنت میں جائیں گے، لیکن جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے؟ جو ہم سے پیار کرتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے؟ میرے رسول فرماتے علی فکر نہ کرو، جو تم سے اور ہم سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جنت کے اندر جائیں گے۔ ناز کرو، علی یہ مرتضیٰ نے، مصطفیٰ جان رحمت نے ہم عاشقان علی کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے۔ یہ محبت رائے گا نہیں جائے گی، بیکار نہیں جائے گی۔ حب علی کسی چیز ذرا غور کرے، کتنی عظیم چیز ہے ذرا غور کرے، کتنی بلند چیز ہے ذرا غور کرے۔ میرے علی کی شان کیا ہے، میرے علی کی عظمت کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم بہت خطاب سنتے ہیں، لیکن آج جو ہمیں ہے حسین پاک کا تذکرہ پڑھنا ہے۔ کون حسین؟ کون حسین؟ تڑپ کے دی سبحان اللہ، جس کی ہمت پر، جس کی اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ ارے سجدے تو اوروں نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو
و ناز ہے۔ آج ہم حسین ابن علی کی منقبت پڑھنے والے ہیں، انشاءاللہ ان کی یہاں نوکری کریں گے ہم۔ تو پتا چلا اس آیت مطہرہ میں اہل بیت سے مراد پنجتن پاک کی ذات ہے۔ اب دیکھیں ایک بات پیش کروں تاکہ آپ کو حسین ابن علی کی فضیلت معلوم ہو۔ آج جب اگر کوئی دنیا کے اندر مفتی بنتا ہے، عالم دین بنتا ہے، یا عامل بنتا ہے، یا پروفیسر یا ڈاکٹر، کچھ بھی کسی بھی لیول کے اندر جب وہ آتا ہے تو جیسے ہی لیول کے اندر آتا ہے تو لوگ اس کے بیک گراؤنڈ کو تلاش کرتے ہیں۔ کس کو تلاش کرتے ہیں؟ بیک گراؤنڈ کو، اس کے پیچھے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ تاکہ یہ مفتی بنا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے باپ کی بہت ساری نیکیاں ہوگی، اس کی ماں کی بہت ساری نیکیاں ہوگی، اسی لیے مفتی بنا۔ اگر کوئی عالم بنتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ شاید یہ عالم اسی وجہ سے بنا ہے کہ اس کا باپ نیک ہوگا، ماں نیک ہوگی، تو لوگ مفتی بننے سے، عالم بننے سے، پرہیزگار بننے سے اس کے پیچھے والوں کو دیکھتے ہیں۔ میں اس حسین ابن علی کو خراج پیش نہ کروں، حسین ابن علی کو خراج پیش نہ کروں۔ لوگ اگر متقی بنے تو ان کا باپ متقی ہوتا ہے، لیکن حسین کا بابا وہ ہے جو متقیوں کا سردار ہے۔ حسین ابن علی کی ماں وہ ہے، حسین ابن علی کی ماں وہ ہے جو تمام متقی عورتوں کی سردار ہے۔ اور جب یہ دونوں کا ملن ہوتا ہے تب بیٹا حسین ابن علی جیسا پیدا ہوتا ہے۔ عام سمجھتے میرے حسین کی ذات کو آپ، جس کا بابا علی ہو علی، اور آج کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ذکر علی سے، لیکن مخدوم اشرف نے ہمیں کیا خوب بتایا، تڑپ کے دیے سبحان اللہ۔ کہا کہ غلاموں، علی سے محبت کرنے والوں فکر نہ کرو، میں مخدوم اشرف تمہیں بتاتا ہوں کہ علی سے محبت کس طرح کی جاتی ہے۔ جب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی محمد آباد جو کچوچا شریف کے جو مبارک پور کے قریب میں ہے محمد آباد شہر، جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ یہ سید زادے ہیں، اور اس وقت بھی ایسے نکمے لوگ موجود تھے کہ جب ذکر علی ہوتا ہے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ جب ذکر علی ہوتا ہے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ جس کا ذکر کرنا عبادت ہے اس کے ذکر پر بھی لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، لیکن ہم سنیوں کا یہ شیوا ہے جہاں جس محفل میں علی کا ذکر ہوتا ہے سنیوں کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی محمد آباد میں آئے لوگوں نے کہا اے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ذرا بتائیے سواد اعظم کے حوالے سے آپ کا عقیدہ کیا ہے، خلفائے راشدین کے حوالے سے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کچھ بات پیش نہ کی۔ یہ دیکھ لو فتویٰ پوچھنے والوں، مسئلہ پوچھنے والوں، میری کتاب ہی کو دیکھ لو۔ کتاب دیکھی، صدیق اکبر کا بھی ذکر تھا، فاروق اعظم کا بھی، عثمان غنی کا اور علی مرتضیٰ کا، لیکن بات کچھ جدا گانا تھی۔ صدیق اکبر کا ذکر چند اوراق پہ، حضرت عمر کا ذکر چند اوراق پہ، حضرت عثمان کا ذکر چند اوراق پہ، لیکن جب علی کا ذکر کیا تو کتنے سارے صفحات بھر کے ذکر کیا، کتنے سارے اوراق بھر کے ذکر کیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں فتوے والے کہ جب سائیکل چلانی ہے تو چلانی ہی چاہیے، چاہے جس جگہ بھی چلے، ہمارا فتویٰ تو پوچھنا ہی چاہیے، کسی کو گرانا ہے تو گرانا ہے، لیکن تم کیا گراؤ گے علی کے بیٹوں کو جس کو خدا نے بلند کر دیا ہے، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ علی کے بیٹوں کو گرانے کی بات کرتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم علی کا بیٹا وہ ہے، کون علی کا بیٹا ہے کہ تم تو آج گرانے کی بات کرتے ہو؟ کئی صدیاں گزر گئی، کئی سال گزر گئے، آج بھی ہندوستان پر خواجہ اجمیری کا راج چل رہا ہے، علی کے بیٹے کا راج چل رہا ہے، کوئی آتا ہے چلا جاتا ہے۔ میرے غریب نواز کی حکومت یہ ہے کہ کل قیامت تک میرے غریب نواز کی حکومت قائم رہے گی، یہ علی کے بیٹے کی شان ہے۔ جیسے ہی پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ چلو اچھی بات ہے، جب جمعہ آئے گی تو مخدوم اشرف پر ہم فتویٰ لگائیں گے کہ صدیق اکبر کا ذکر مختصر، حضرت عثمان غنی کا ذکر مختصر، عمر کا ذکر مختصر، لیکن علی کا ذکر کیا، کھل کے کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے ہی جمعہ کا دن آیا اتنی برسات ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ سب کے گھر پانی سے بھر گئے۔ کہا کوئی بات نہیں، جب دوسری جمعہ آئے گی تو پھر فتویٰ لگا لیں گے۔ جیسے دوسری جمعہ آئی تو اتنا پانی بھرا، اتنا بھرا، پر اتنا بارش ہوئی کہ ان کے پورے گھر پانی سے بھر گئے۔ پھر میٹنگ جمی، ان لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، جب تیسرا جمعہ آئیں گے تو پھر فتویٰ لگائیں گے، لیکن اتنے لوگوں میں کچھ سمجھدار تو کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اے فتویٰ لگانے والوں، اپنے فتووں کو بند کرو، اپنے فتووں کی ڈائری کو بند کر دو، لیکن اگر آئے اور ایک جمعہ آ گئی یہ تو تمہارے گھر تک پہنچائے، پھر تم جمعہ کی نماز ہی نہیں پڑھ سکو گے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، تو کہا کہ تم جمعہ کا انتظار کیوں کرتے ہو؟
جاؤ مخدوم اشرف سے خود پوچھ کر آؤ کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ لوگ گئے، کہا کہ مخدوم پاک آپ نے حضرت صدیق اکبر کا ذکر کیا، عمر کا ذکر کیا، عثمان کا ذکر کیا، لیکن علی کا ذکر اتنا طویل کیوں کیا؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، کہتے ہیں فتویٰ پوچھنے والوں، جب تم اپنے باپ کا ذکر کرتے ہو تو کھل کے کرتے ہو، میں علی کا بیٹا ہوں، میں علی کا ذکر کھل کے کیوں نہ کروں؟ پھر تو ہم کہتے ہیں نام علی جو آ گیا میری زبان پر، نام علی جو آ گیا میری زبان پر، جبریل مسکرانے لگے آسمان پر، ارے منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آ سکے، نام علی جو لکھا ہے میرے مکان پر، نام علی جو لکھا ہے میرے مکان پر۔ یہ ہے حسین کے بابا۔ اب حسین کی ماں کیسی عظیم ہے، ایسی ماں ہمیں کائنات میں کوئی نظر نہیں آتی۔ میرے رسول فرماتے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور نام فاطمہ کی شان کیا ہے؟ نام فاطمہ جب آئے تو اپنی گردنوں کو جھکا لینا چاہیے۔ نام فاطمہ کی شان کیا ہے؟ میرے رسول نے فرمایا کہ جو نام فاطمہ سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اللہ اس کو پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ فاطمہ کی شان کیا ہے؟ حسین کی امی کی شان کیا ہے؟ ذرا غور تو کریں، آپ ذرا غور کریں۔ آج اگر ہم پریشان ہوتے ہیں تو لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے تو ہمارے گھر میں کھانا پہنچ جاتا ہے دنیا کا، لیکن سیدہ کی شان وہ ہے کہ جب سجدے میں چلی جاتی ہے تو جنت سے کھانے آتے ہیں، جنت سے کھانے آتے ہیں۔ میرے سیدہ کی شان کیا ہے؟ جب قیامت کا میدان ہوگا اللہ رب العزت یہ پکارے گا، اللہ کے رب العزت کے فرشتے پکاریں گے اے محشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو، اس لیے کہ محمد عربی کی بیٹی فاطمہ زہرا 70,000 حوروں کے جھنمٹ کے اندر جنت میں داخل ہو رہی ہے، اور ہمیں عقیدہ ہے فاطمہ سے ہم محبت کرتے، کل قیامت کی سیدہ کے ساتھ ہم جنت میں جائیں گے۔ اب دیکھیں یہ ہے حسین کے بابا اور حسین کی ماں۔ میں نے سمجھانا تھا آپ کو کہ جس کو اتنے رتبے ملے ہیں تو لوگ اس کے پیچھے والوں کو اور اس کے پیچھے والوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ کتنا عظیم ہے، اس کی ماں کتنی عظیم ہے، تو آپ نے سمجھ لیا کہ جس حسین ابن علی کا باپ علی مرتضیٰ ہو، جس کی ماں فاطمہ زہرا، اس حسین ابن علی کی شان کیا ہوگی۔ لیکن غور کریں میرے آقا حسین کی عظمت کیا ہے، میرے آقا حسین کی شان کیا ہے۔ حدیثوں کے اندر، روایتوں کے اندر اور قرآن پاک کی متعدد آیتوں میں اللہ رب العزت نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا ہے، ان کے گھرانے کو بیان کیا ہے، لیکن وقت مختصر ہے۔ لیکن آؤ بتاؤں حسین ابن علی کی عظمت کیا ہے، حسین ابن علی کی شان کیا ہے۔ آج اگر کسی بندے پر کوئی پیر محبت کرے، کسی بندے سے کوئی عالم دین محبت کرے، کسی بندے سے کوئی مفتی محبت کرے، کسی بندے سے کوئی عامل محبت کرے، وہ اپنی قسمتوں کی میراث سمجھتا ہے۔ میں حسین ابن علی کو کیا نام دوں جس سے خود اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں، خود خدا محبت کرتا ہے، خود علی مرتضیٰ محبت کرتے ہیں۔ کس طرح محبت کرتے ہیں ذرا غور کریں۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی، ان کا بچپنا بھی کتنا نرالا ہے، ہائے ہائے، جس کا بچپنا حضور کی گود میں بیتا ہو اسی ذات کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جس کی سواری رسول بنتے ہو اس ذات کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے حسین ابن علی تیری سواری کتنی اچھی ہے، میرے رسول فرماتے ہیں پوچھنے والے کہنے والے ذرا ایک تو دیکھ کہ سوار کتنا اچھا ہے، سوار کتنا اچھا ہے۔ بہت ساری منقبتیں میرے مولا حسین کی، لیکن آؤ بتاؤں اللہ کی بارگاہ میں مولا حسین کی شان کیا ہے، کیا عظمت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین علی جدہ علیہ السلام کہیں کھو گئے، جیسے ہی کھو گئے تو سیدہ کائنات کو فکر لائق ہوئی کہ میرا بیٹا حسین کہاں چلا گیا، شام کا وقت ہو گیا، شام کا وقت ہو گیا۔ تو سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری نے اپنے بیٹے حسن کو بھیجا کہ بیٹے جاؤ اپنے بھائی حسین ابن علی کو بلا کر لاؤ اور اس کو تلاش کر کے لاؤ۔ تو جیسے ہی حضرت امام حسن مجتبیٰ اپنے گھر سے نکلے، تلاش کرنے گئے، کہاں ہے حسین میرے بھیا، کہاں ہو حسین ہے میرے بھیا۔ جب تلاش کرتے کرتے کسی جگہ سے پتہ نہ چلا تو دیکھیں جو زہرا کے بیٹوں سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت جانوروں کو بھی زبانیں عطا کرتا ہے۔ کیسے؟ جیسے ہی سب جگہ سے تلاش کیا تو حضرت امام حسن کے قریب سے ایک ہرن جا رہی تھی۔ آج لوگ اپنے آپ کو حضور جیسا کہتے ہیں، استغفراللہ، حضور کی تو دور کی بات ہے، میرے امام حسن مجتبیٰ کے برابر بھی تم نہیں ہو سکتے۔
کہا اے ہرن بتا میرا بھائی حسین ابن علی کہاں چلا گیا؟ تو اللہ رب العزت نے اس ہرن کو زبان عطا فرمائی اور کہا اے حسین کے بھیا حسن، آپ کے بھائی حسین کو صالح نامی جو یہودی ہے وہ قید کر کے لے گیا ہے اور اپنے گھر میں چھپا دیا ہے۔ تو حسین ابن علی کے بھیا حضرت امام حسن فوراً اس صالح یہودی کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اور اے یہودی صالح، میرے بھیا حسین کو چھوڑ دے ورنہ میں اپنی امی جان سے کہوں گا اگر وہ تیرے لیے بددعا بول دیں گے تو زمین پر جتنے بھی یہودی اس تمام کے تمام ہلاک ہو جائیں گے۔ جیسے ہی اس صالح یہودی نے یہ بات سنی تو کہا کہ اے حسین ابن علی کے بھیا ذرا بتاؤ تو صحیح تمہاری امی کا نام کیا ہے؟ کہا کہ میری امی کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ جب چلو اب یہ پتا چل گیا کہ تمہاری امی کا نام فاطمہ زہرا، اب ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا تھا نا لوگ جب عظمتیں دیکھتے ہیں تو پیچھے والوں کو دیکھتے ہیں، ماں باپ کو دیکھتے ہیں۔ یہاں یہ صالح یہودی بھی بتا رہا ہے، پوچھ رہے حسن تمہاری ماں کون ہے؟ کہا فخر سے میری ماں سیدہ کائنات ہے۔ کہا بتاؤ کہ تمہارے بابا کون ہیں؟ کہا میرے بابا علی مرتضیٰ ہے۔ کہا ذرا بتاؤ تمہارے نانا کون ہے؟ امام حسن نے کہا او یہودی میرا نانا محمد عربی ہے۔ کہا اچھا تو سنو اپنے بھائی حسین کو بعد میں لے جانا، پہلے اپنے قدموں میں مجھے گرا دو، اپنے قدموں میں مجھے جھکا دو اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بنا لو۔ وہ صالح یہودی کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے ہی مسلمان ہو گیا حسین ابن علی کو امام حسن کے ہاتھ میں دے دیا، جاؤ اپنے بھیا کو لے کر جاؤ۔ پھر وہ یہودی دیکھیں زہرا کے بیٹوں کی محبت کتنی عظیم ہے، کتنی عظیم ہے کہ جو لا دین ہوتا ہے زہرا کے بیٹوں کی محبت اسے بھی دین والا بنا دیتی ہے۔ کہا جاؤ اپنے بھیا کو لے کر جاؤ۔ حضرت امام حسن امام حسین کو لے کر پہنچے، جیسے ہی پہنچے تو یہ صالح یہودی 70 یہودیوں کو لے کر، کتنے 70 یہودیوں کو لے کر وہاں سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد زہرا کے آستانے پر دستک دیتا ہے، سیدہ کائنات کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور کہتا ہے اے سیدہ کائنات فاطمہ زہرا مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، اور جتنے بھی یہاں حاضر ہوئے ہیں میرے ساتھ یہودی ان سب کو کلمہ پڑھ کر مسلمان بنا لیجئے۔ پھر وہ سارے 70 کے 70 یہودی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ صالح یہودی اب وہ یہودی نہ رہا بلکہ وہ عاشق اہل بیت ہو گیا۔ اب وہ صالح کہتے ہیں اور اللہ کی عزت کی قسم جس کے دل کے اندر زہرا کے بیٹوں کی محبت نہیں وہ ہماری جوتیوں کی بھی برابر نہیں، اور جس کے دل میں زہرا کے بیٹوں کی محبت ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، سر کا تاج ہے۔ اب کہتے ہیں صالح کہ سیدہ کائنات مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کہا کہ غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ میں نے آپ کے بیٹے کو بغیر اجازت کے اپنے گھر کے اندر بند کر دیا تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ سیدہ نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے تو تجھے معاف کر دیا لیکن ان کے بابا علی مرتضیٰ ہے، ان کو بہت پیارے ہیں، جا تو ان سے معافی مانگ۔ کیا ابھی وہ حضور سید عالم کے ساتھ کسی غزوہ میں گئے ہوئے ہیں، جنگ میں گئے ہوئے ہیں، جب وہ واپس آ جائیں گے تو ان سے بھی معافی مانگ لینا، جب وہ معاف کر دیں گے تو معاف ہو جائے گا۔ تو فوراً جیسے علی مرتضیٰ جنگ سے تشریف لاتے ہیں یہ صالح فوراً مولا کائنات کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں اے علی مرتضیٰ مجھے معاف کر دیجئے، بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ آپ کے بیٹے کو بغیر اجازت میں نے اپنے گھر میں بند کر دیا تھا۔ علی نے کہا اے صالح میں نے تو تجھے معاف کر دیا لیکن ان کا نانا محمد عربی ہے جو ان سے بہت محبت کرتا ہے، جب وہ تمہیں معاف کریں گے تو سمجھ لو کہ تمہیں اللہ نے بھی معاف کر دیا۔ فوراً وہ یہودی وہ صالح فوراً حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ آپ کے نواسے کو میں نے بغیر اجازت اپنے گھر کے اندر بند کر دیا تھا، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ میرے رسول نے فرمایا میں نے تو تجھے معاف کر دیا لیکن ان دونوں شہزادوں سے خود اللہ بھی محبت کرتا ہے، جب اللہ تجھے معاف کرے گا تو سمجھ لیجئے کہ تجھے معافی مل گئی، بخشش مل گئی۔ تو وہ صالح تقریباً 70 دن تک، کتنے 70 دن تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اے نبی کی آل کو گالیاں دینے والوں، نبی کے آل کے تعظیم کو دیکھ کر اپنے دلوں کے اندر حسد پیدا کرنے والوں ذرا غور کرو، ذرا غور کرو، ذرا غور کرو۔ نبی کے بیٹوں کی محبت کتنی عظیم چیز ہے اور جس کو ملتی ہے اللہ کی عزت قسم وہ سارے جہان میں معزز بن جاتا ہے۔ یہ ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ حلالیوں کو ملتی ہے۔
یہ حلالیوں کو ملتی ہے۔ اور جب حضور نے فرمایا کہ علی سے محبت وہی کر سکتا ہے جو مومن ہے اور علی سے بغض وہی کرے گا جو منافق ہیں، تو صحابہ نے جب بھی کسی سڑک پر یا کسی گلی میں بچوں کو دیکھتے تو ان کے سامنے علی 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 کہنا شروع کر دیتے۔ جب ذکر علی سن کر ان کے چہرے کھل جاتے، سمجھ جاتے کہ یہ مومن ہے، اور اگر چہرے بکھر جاتے سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے۔ تو آج بھی اپنے بچوں کے خون کا جائزہ لو ذکر علی سے، حب علی سے، حب علی سے۔ 70 دن تک اس سالے نے توبہ کی۔ جیسے 70 دن بیت گئے، سدرا کا مکی حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کا سلام ہو آپ پر، اللہ رب العزت نے اس صالح نامی شخص کو معاف کر دیا ہے، اس کو بخش دیا ہے، آپ اس کو بخشش کی ضمانت عطا کر دیں، بخشش کی ضمانت عطا کر دیں۔ ذرا غور تو کرے، ذرا غور کرے، اللہ کی بارگاہ میں حسین ابن علی کا مرتبہ کیا ہے، جس کی ناراضگی خود خدا کی ناراضگی، جس کی ناراضگی خود رسول اللہ کی ناراضگی، جس کی ناراضگی سیدہ کائنات کی ناراضگی، جس کی ناراضگی خود علی مرتضیٰ کی ناراضگی۔ ذرا غور کریں، یہ ہے مقام امام حسین کا، امام عالی مقام علی جدہ علیہ السلام کا۔ اب ذرا دیکھیں، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں، یہ اللہ کی بارگاہ میں، لیکن میرے رسول کی بارگاہ میں ان کی عظمت کیا ہے، پیار کتنا عظیم ہے میرے رسول کی بارگاہ میں، کتنی میرے رسول محبت کرتے ہیں۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز پڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی نماز پڑھ رہا تھا سجدہ طویل ہو گئے، سجدے کو طول ہو گئے، تمام صحابہ سجدے میں، رسول اللہ بھی سجدے میں، بہت طویل سجدہ ہو گئے۔ تو حضرت شداد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھنا چاہا کہ ذرا کون سی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے حضور نے اس سجدے کو طویل کر دیا ہے۔ تو حضرت شداد نے اپنی گردن کو اونچا کیا تو کیا دیکھتے کہ حضور کی پشت پر حسین ابن علی بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کی پشت پر حسین ابن علی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر وہ سجدے میں سر کو ڈال دیتے ہیں، نماز ختم ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ کیا وحی نازل ہوئی تھی یا اللہ کا حکم نازل ہوا تھا؟ میرے رسول نے فرمایا میرے صحابہ نہ وحی نازل ہوئی تھی نہ اللہ کا حکم، بلکہ میری پیٹھ پر میرا شہزادہ حسین بیٹھا تھا۔ میرے دل کو گوارا نہیں تھا، میرے دل کو گوارا نہیں تھا کہ میں سجدے سے سر اٹھا لوں اور میرا بیٹا حسین زمین پر گر جائے۔ ذرا غور کرے کتنا مقام بلند ہے حسین ابن علی کا، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ وقت مجھے دیا گیا وہ ختم ہو چکا، لیکن حضرات محترم میں آپ کو بتاؤں وہی حسین ابن علی کی جس کی شان کی کوئی مثال پیش ہی نہیں کر سکتا۔ احادیث کریمہ کی کتابیں بھری پڑی ان کی شان سے، ان کی عظمت سے بھری ہوئی ہیں، قرآن کی آیات ان کی عظمت سے بھری ہوئی ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں حضرات محترم اسی حسین ابن علی کو ان یزیدیوں نے، ان پاپیوں نے، جو کہ آج حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تاکہ ذکر تاجدار کربلا کے ذریعے انہیں یہ بھی پیغام مل جائے کہ مدینہ کا ادب کس طرح کرنا چاہیے، کیونکہ موضوع یہی ہے اس محفل کو سجانے کا۔ اسی حسین ابن علی کو جس کا تذکرہ آپ نے محرم کے ایام میں خوب سنا اس 10 دنوں کے اندر، میں طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم میرے پاس حسین ابن علی کا اتنا مواد ہے کہ انشاءاللہ ہم پوری رات بھی پڑھیں گے، ذکر حسین ختم نہیں ہو سکتا، ہماری راتیں ختم ہو جائے گی، کیونکہ جس کے ذکر کو خود اللہ اور اس کے رسول نے بلند کیا ہے ایسی ذات کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اسی حسین ابن علی کو ان ظالموں نے، یزیدیوں نے، پلیدوں نے کیسا ظلم کیا، ذرا غور کریں۔ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب یزید لعین، پاپی، شرابی، فاسق معلم جب وہ تخت نشین ہوا تو اس نے سب سے پہلے خط لکھا کہ خط کو مدینہ طیبہ بھیجا جائے اور حسین ابن علی کی جلد از جلد بیعت وہ میرے ہاتھ پر کرے۔ اور اسے بھی معلوم تھا کہ جس شہر کا سردار بہت بڑا ہو اس کی عظمتیں بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ یزید کو معلوم تھا کہ میں ہر کسی کی بیعت کر لوں گا تو مجھے وہ قوت نہیں ملے گی، لیکن اگر حسین ابن علی کا قوت والا مجھے ہاتھ مل گیا تو ساری دنیا میری ہو جائے گی۔
گی. لیکن اس پاپی کو معلوم نہیں تھا حسین کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ تھا. ان کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا تھا. وہ تو میدان میں آتے سینہ دکھا کر منافق کی طرح بھاگ نہیں جاتے. ایسے شہزادے حسین ابن علی کے، ایسے شہزادے ہیں مولا کائنات کے. جیسے ہی خط بھیجا تو حسین ابن علی، جیسے ہی خط وہاں پہنچا مدینہ میں، اس وقت مدینہ کے والی اور مدینہ کا گورنر ولید بن عقبہ تھے. جیسے ہی خط ملا حسین ابن علی کو بلایا گیا اور بات پیش کی گئی کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے، یزید تخت نشین ہو گیا اور آپ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین ابن علی نے کہا گردن کٹا سکتا ہوں لیکن یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دے سکتا. امام عالی مقام وہاں سے نکلے. اب دیکھیں مدینہ کی عظمت کیا ہے. حسین ابن علی نے اس وقت ہمیں بتایا، اور جو زیارت کے لیے جا رہے ہیں وہ حسین ابن علی کے مدینہ سے اس طرح پیار کرنے کو دیکھیں اور اس کا خوب سے خوب احترام کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ مدینہ کی وہ زمین ہے کہ جہاں 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں اور زمین کا بوسہ لینے کے لیے آتے ہیں. جس زمین کی اتنی عظمت ہو کہ جس زمین کا بوسہ خود اللہ کے ملائکہ لیتے ہیں، اس زمین کی شان کیا ہوگی. حضرت حسین ابن علی کو جب مجبور کر دیا گیا تو آپ دیکھیں مدینہ طیبہ کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وغیرہ سب کچھ تھا. ان سے محبت کرنے والے بھی تھے، ان سے پیار کرنے والے بھی تھے. بلکہ حسین ابن علی اگر حکم دیتے تو سارے مدینہ والے یزیدیوں کو ختم کر دیتے. لیکن درس کیا دیا میرے امام نے، کیا درس دیا ذرا غور کریں. امام عالی مقام فوراً اپنے گھر پہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا ہے میرے گھر والوں سامان کو تیار کرو، اس لیے کہ یہ ظالم لوگ مدینہ میں ہمیں رہنے نہیں دیں گے. لیکن یہاں میرے امام بتا رہے ہیں کہ مدینہ کی عظمت کیا ہے. حسین ابن علی بتا رہے ہیں کہ میں اپنی جان کے لیے مدینہ جیسے میرے نانا کے پاک شہر کو میں ناپاک اور خون آلود ہونے نہیں دے سکتا، دینے نہیں. ان یزیدیوں کے ہاتھ میں مدینے کو نہیں دے سکتا. میں اپنی جان کسی اور جگہ قربان کر دوں گا لیکن مدینہ کے اوپر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا. تو یہاں بتایا حسین ابن علی نے کہ مدینہ کا ادب کیا ہے، مدینہ کی شان کیا ہے، مدینہ طیبہ کی عظمت کیا ہے. حسین ابن علی نے اس شہر مدینہ طیبہ کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد ہم غلامان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ اے حضور کے روزے کی زیارت کرنے والوں، اے کعبہ شریف کی زیارت کرنے والوں، دیکھو آج حسین ابن علی نے مدینہ کو کچھ بھی آنچ آنے نہ دی. تم بھی اس مدینہ طیبہ کا خوب ادب رکھنا، اس کا خوب لحاظ رکھنا، اس کا خوب وقار اپنے دل میں رکھنا اور اس کی عظمتوں کو سمجھنا. حضرات محترم یہی پیغام تاجدار کربلا کا کہ مدینہ سے محبت کی جائے، مدینہ شریف سے پیار کیا جائے، مدینہ شریف سے عشق کیا جائے، اس کا ادب و احترام کیا جائے. اور اس زمین کا ادب و احترام کیوں نہ ہو جس زمین کا ادب خود اللہ کے ملائکہ اور فرشتے کرتے ہو. ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم وہاں جا کر بیعت بھی کریں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ مدینہ طیبہ کا ادب کریں، وہاں کی گلیوں کا ادب کریں، وہاں کے ہر خطے کا ادب کریں، وہاں کے درخت کا ادب کریں، وہاں کی زمین کا ادب کریں. اور ادب ہمیں تو امام حسین نے بھی سکھایا. یہ تو امام حسین کا ادب تھا، لیکن آؤ امام حسین کے غلام امام مالک کا ادب سنتے ہیں. یہ تو غلام کی شان ہے کہ جو ادب کس طرح کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے. نظریں نیچی تھی. نظریں نیچی کیا، مدینہ کی دیواروں کو دیکھ رہے تھے، زاروں قطار دیکھ رہے تھے. تو پوچھنے والوں نے پوچھا ہے امام مالک آپ شریعت کے امام ہیں، آپ کا ہر کام ہر کسی کے لیے نمونہ عمل ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ بار بار مدینہ کی بوسیدہ اور پرانی دیواروں کو دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت امام مالک نے کہا کہ اے پوچھنے والے، میرا گمان ہے کہ رسول اللہ جب یہاں سے گزرے ہوں گے تو میرے رسول نے بھی اس دیوار کو ضرور دیکھا ہوگا، بس انہی کے اقتداء میں ان دیواروں کو دیکھ رہا ہوں. تو پوچھنے والے نے کہا سچی بات ہے کہ حضور نے دیکھا ہوگا، لیکن امام مالک اے شریعت کی امام آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے چلنے کا طریقہ کیا تھا؟ حضور کے چلنے کا طریقہ کیا تھا؟ کہا کہ حضور کے چلنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نظروں کو نیچی کر کے چلا کرتے تھے. اور جب نیچی کر کے چلا کرتے تھے تو یہ بات پیدا ہی نہیں ہوتی اور شمار کے قابل بھی نہیں کہ حضور ان دیواروں کو دیکھتے ہوں گے.
تو امام مالک نے کیا محبت بھرا جملہ کہا، کہتے ہیں پوچھنے والے چل حضور نے اس دیوار کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن جب میرے نبی یہاں سے گزرے ہوں گے ان دیواروں نے تو ضرور میرے نبی کو دیکھا ہوگا، اس لیے میں ان کی تعظیم کر رہا ہوں، اس لیے میں ان کی تعظیم کر رہا ہوں۔ یہاں امام مالک بتا رہے ہیں کہ مدینہ طیبہ کا روزہ تو بہت بڑی چیز ہے، مدینہ کی گلیوں کا بھی احترام کیا جائے، وہاں کا ادب کیا جائے، اور دیکھیں کتنا ادب ہے۔ ایک مرتبہ امام مالک کو مدینہ طیبہ کا پاک کانٹا لگ گیا، کانٹا لگنے کی وجہ سے وہ پیر کو اونچا کر کے چلا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت اتنی تکلیف ہوتی تو کانٹے کو نکال دیجئے۔ امام مالک مسکرانے لگے، کہہ رہے غلاموں کیا تم مجھے اس شہر کے کانٹا نکالنے کا حکم دے رہے ہو کہ جس زمین کی شان یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس زمین کا بوسہ لیتے ہیں؟ ذرا سنو، یہی کانٹا کل قیامت کے دن میں رب کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا، اور میرا رب مجھ سے پوچھے گا اے مالک کیا لے کر آیا ہے، تو میں پیش کر دوں گا خدا کی بارگاہ میں، اے اللہ میں کچھ نہیں لایا، تیرے محبوب کے شہر کا کانٹا لے کر آیا ہوں۔ اللہ اسی کانٹے کے صدقے میری مغفرت فرما دے گا۔ جس شہر کے کانٹے کا یہ عالم ہو، ذرا غور تو کرے اس شہر کی عظمت کیا ہوگی، اس شہر کی شان کیا ہوگی۔ اور الحمدللہ آج جو یہ حضور کے روزے کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میں ان کا آپ کو کچھ تعارف کراؤں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مدینہ شریف جا رہے ہیں ضرور، لیکن کس کے وسیلے سے جا رہے ہیں معلوم ہے؟ میرے حضور نے ضرور بلایا ہے، لیکن یہ حضرت سیدنا بلال حبشی کے وسیلے سے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جو یہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں انہیں اپنے پوری زندگی فی سبیل اللہ اس مسجد کے اندر اذان کہی ہے، اذان کہی ہے، فی سبیل اللہ اذان کہی ہے، اور یہ اذان ہی کا نتیجہ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ اذان ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس شہر مقدس کی زیارت ان کو نصیب فرمائی۔ بلکہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ بار بار ان کے دل کے اندر ارمان تڑپ رہے تھے، تو میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اے میرے غلام فکر نہ کر، تو میرے یار بلال کی سنت کو ادا کرتا ہے، بس تو میرے یار کی سنت کو ادا کرتا جا، ایک دن میں تجھے میرے روزے کی زیارت کراؤں گا، میرے روزے کی دیدار کراؤں گا، تو فکر نہ کر۔ اور آج وہی لمحات آ گئے کہ اذان دیتے دیتے سنت بلالی کو ادا کرتے کرتے اللہ رب العزت نے شہر مقدس شہر مدینہ کی ان کو زیارت عطا فرمائی۔ بہت بڑی مبارکباد کے لائق ہیں، اور آپ کو بھی ان کا بالخصوص استقبال کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عظیم شہر کی یہ زیارت کے لیے جا رہے ہیں کہ اس شہر کی شان یہ ہے، اس شہر کی عظمت یہ ہے کہ اس شہر کی ہر چیز نرالی ہے۔ بلکہ غلام جب وہاں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو وہاں سے واپس لانا گوارا نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، بلکہ روضہ مصطفیٰ کے سامنے یہی التجا کرتے ہیں اے میرے پروردگار بس اسی حسین گنبد کو دیکھتے دیکھتے مجھے موت عطا فرما، مجھے موت عطا فرما۔ ہر عاشق صادق کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ میں مدینے میں مروں، میرا مدفن جنت البقیع ہو، جنت البقیع ہو۔ اور اللہ کی عزت کی قسم میرے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا کہ جس نے میرے شہر مقدس اور میرے روضہ عالیہ کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے، میری شفاعت واجب ہے۔ ہاں یارو، ہمارے پاس کچھ اعمال نہیں، کچھ نیکیاں نہیں، ہر برائیاں ہمارے پاس ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم روضہ مصطفیٰ سے ایسی عقیدت ہے، ایسا پیار ہے کہ ہم اپنے گھر کو لٹانا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن مدینہ پر آج آئے وہ ہم گوارا نہیں کر سکتے، ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ اور جو بندہ مدینہ کی سرزمین کے لیے، مدینہ کی حرمت کے لیے اپنی جن من دھن کو سب کو قربان کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کو جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ مدینہ سے پیار کیجئے، مدینہ شریف سے لو لگائیے۔ اللہ کی عزت کی قسم جو مدینہ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اسے محبوب اپنا بنا لیتا ہے۔
میرا اللہ بھی اسے پیار کرتا ہے۔ تو حضرات محترم ان کا بالخصوص آپ استقبال کیجئے اور بالخصوص ان کو راضی کرنے کی کوشش کرے کہ جو شہر حبیب کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے اور جو بندہ اس کو راضی کرتا ہے میرا مولا بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو آپ ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور حضرات محترم بالخصوص جب آپ کو بھی مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو تو اس وقت سب سے اہم چیز یہ کہ اس شہر مقدس کا ادب خوب کریں، ادب و لحاظ خوب کریں، کیونکہ وہ ایسی زمین ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، یہ ادب ہے شہر مصطفیٰ کا۔ حضرات محترم بس اسی شہر پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ٹال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ٹال دیتا ہے، جو ڈوبا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ زمانے والوں اے سنیوں یہ نبی کا خاندان ہے جو فاقے کر کے بھی دنیا کو پال دیتا ہے، جو فاقے کر کے بھی دنیا کو پال دیتا ہے، اندھیرے شب سے اجالا نکال دیتا ہے، اذان ایسی تمہارا بلال دیتا ہے، نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک، علی کا ذکر لہو لہو کو ابال دیتا ہے، اور میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ میں ڈال دیتا ہے۔ اور اے سنیوں پرکھنا ہے اگر تو یا علی کہہ دو، یہ وہ عمل ہے جو شجر خنگال دیتا ہے، یہ جو عمل ہے جو شجر خنگال دیتا ہے۔ اور آج ہم نے ذکر علی سنا، مومنوں یہاں سے ایک درس لے کر جاؤ کہ وضو زباں کو کراؤ علی علی کر کے، وضو زباں کو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو مٹاؤ خارجیوں وہابیوں کو مٹاؤ علی علی کر کے۔ اگر یہ چاہتی ہے مائیں کہ نیک ہو بچے انہیں بھی دودھ پلاؤ علی علی کر کے، انہیں بھی دودھ پلاؤ علی علی کر کے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔